شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم نماز پڑھا کریں۔ سیرت نبی کی کتابوں کو اپنی زندگی کا خاص حصہ بنائیں اور میرے اس چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نادیہ نے کراچی پاپوش نگر ان کا گھر ہے اس علاقے میں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ میری چھوٹی سسٹر جو کہ اب ہم میں نہیں ہے، یہ اس کی زندگی کا واقعہ ہے۔ شاید اس میں ہم سب کی غلطی تھی، ہم سب نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، لیکن یہ برا بھی ہم نے جان کر نہیں، بلکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے۔ میرے جو دادا ابو تھے وہ ہمیشہ ہمیں ایک چیز سے منع کیا کرتے تھے کہ عصر کے ٹائم کبھی بھی درخت کے نیچے بیٹھ کر کنگھی مت کیا کرو۔ عصر کے ٹائم پر بہت سے جنات ہوتے ہیں، عصر اور مغرب کے درمیانی ٹائم پر اتنے سخت جنات ہوتے ہیں جو کہ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کے اوپر اپنا وزن ڈال دیں، اپنا اثر ڈال دیں، تو اس لڑکی کی زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ اس بات کو ہم بالکل بھی سیریس نہیں لیتے تھے، بلکہ ہم ان کی بات کو مذاق میں اڑا دیا کرتے تھے۔ دادا ابو اکثر جب ہمیں ڈانٹ کر منع کرتے تھے تو میری امی بھی بول پڑتی تھیں، اور وہ یہ کہتی تھی کہ ہر ٹائم آپ بچیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کو ڈانٹا مت کریں۔ لیکن ہمیں ان کے ڈانٹنے کی وجہ تب پتہ لگی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی ڈیتھ کے بعد تو یوں سمجھو کہ ہمیں کوئی منع کرنے والا تھا ہی نہیں۔ ابو سارا دن آفس میں ہوتے تھے اور امی سارا دن کمرے میں۔ ان کے سر میں ہر ٹائم درد رہتی تھی، یا تو وہ سوئی رہتی تھیں یا پھر وہ ایک بابا جی کے پاس جایا کرتی تھیں۔ ہم لوگوں کے لیے رنگ برنگے دھاگے دم کر کے لایا کرتی تھیں۔ کبھی ان دھاگوں کو قبرستان میں دفناتی تھیں، جو کہ پاپوش نگر کا ایک قدیم قبرستان ہے، اور کبھی عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھیں۔ امی کو ماموں منع کیا کرتے تھے کہ تمہاری بیٹیاں جوان ہیں، تم ایسی حرکتیں مت کیا کرو، اس سے تمہاری بیٹیوں کی زندگی پر برے اثرات آ سکتے ہیں۔ میری سب سے چھوٹی بہن جو کہ عصر کے ٹائم پر ہی باہر بیٹھ کر کنگھی کیا کرتی تھی، اس کو عادت تھی وہ اسکول سے آ کر سو جایا کرتی تھی، اور اس کے بعد ہمارے گھر کے درمیان میں ایک بہت بڑا درخت تھا، اور اس کے نیچے امی نے ایک چارپائی بچھائی ہوتی تھی۔ ہم لوگ ادھر بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی، مغرب تک ہم ادھر پڑھا کرتی تھیں۔ اب ہمیں روکنے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ دادا ابو کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ میری بہن ایک دفعہ ادھر بیٹھ کر کنگھی کر رہی تھی، اچانک سے اس کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے اس کے اوپر کسی نے کالے رنگ کا ایک سیاہ غلاف پھینک دیا ہو۔ اس نے شور مچا دیا اور کہا کہ مجھے اس غلاف سے باہر نکالو، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے اوپر ایک کالا سیاہ غلاف آ چکا ہے۔ ہم اس کو سمجھا رہے تھے کہ یہ تمہارا وہم ہے، لیکن وہ چیخ رہی تھی۔ اس کی حالت سے یہ لگ رہا تھا کہ واقعی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے۔ جیسے وہ اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے اوپر واقعی کوئی چیز آ گئی ہو۔ خیر تقریباً 10 منٹ لگے اس کام میں، اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی بے ہوشی کی حالت دیکھ کر ہم لوگ گھبرا گئے۔ وہ اس طرح بے ہوش ہوئی تھی کہ اس کا سانس بھی رک چکا تھا۔ ڈاکٹر کو بلانے پر ہمیں یہ پتہ لگا کہ اس کے اوپر ایک بہت برا ایسی چیز کا اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ خوف زدہ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ شاید آپ کی بچی ڈر گئی ہے، آپ اسے اندر کمرے میں لے جائیں، یہ 1 ہفتے کی میڈیسن ہے، یہ کھانے سے اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اور 1 ہفتہ لگاتار اس کو بیڈ ریسٹ کروائیں۔ اس کو بالکل بھی اس جگہ پر لا کر آپ نے نہیں بیٹھنے دینا، کیونکہ اگر یہ اس جگہ پر دوبارہ آئی تو یہ دورہ اس کو پھر بھی پڑ سکتا ہے۔ خیر 1 ہفتہ گزر گیا، اور 1 ہفتے کے بعد میری بہن نارمل ہوئی کچھ، اور اسکول کی روٹین شروع ہو گئی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، سب کچھ نارمل تھا بالکل۔ ہم لوگ 3 بہنیں تھیں اور 1 بھائی۔ ہم بڑی 3 بہنوں کی شادی ہو گئی، 2 بہنوں کی شادی ہو گئی، اور ایک چھوٹی بہن اور ایک چھوٹا بھائی جو ہم سے چھوٹے تھے دونوں، جس کی طبیعت خراب ہوئی تھی میری بہن کی، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی شادی میں عجیب و غریب مسئلے آ رہے تھے۔ میری امی ہر روز کسی نئے بابا جی کے پاس جاتی تھیں، کچھ چیزیں دم کروا کر لاتی تھیں، پھر ان کو میری بہن کے بازو پر کبھی دھاگے باندھتی تھیں، کبھی اس کے بال لے کر جاتی تھی، پھر ان چیزوں کو رات کے ٹائم دفنانے کے لیے بھی جاتی تھیں۔
وہ سراسر یہ عمل صرف اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کر رہی تھیں، اس میں ان کی اور کوئی بھی چیز شامل نہیں تھی، وہ کسی پر کوئی جادو نہیں کر رہی تھیں۔ کبھی کوئی بابا کہتا تھا کہ کسی بکرے کا سر لے کر آؤ اور اس کے اندر اتنے کلو بکرے کا خون بھی چاہیے۔ اتنے کلو بکرے کا خون کون لا سکتا تھا؟ امی ابو سے چھپ کر گھر کے خرچے میں سے پیسے نکالتی اور وہ جو بابے تھے، جھوٹے عامل تھے، ان کو بکرے لے کر دیتی تھی اور ان سے خون لا کر اس بکرے کی کھوپڑی میں خون ڈال کر میری بہن کے سر پہ ڈالا کرتی تھی۔ کسی کو اصل اس کی تکلیف کا پتہ ہی نہیں تھا اس کے اوپر، بلکہ ایک جن کا سایہ ہو چکا تھا۔ ایک جن میری بہن کے اوپر عاشق تھا یا اس کے پیچھے تھا، جو بھی تھا، لیکن ہر ٹائم اس کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ کام تب شروع ہوا جب ایک بکرے کے سر میں خون ڈال کر میری امی نے میری بہن کے سر کے اوپر اس خون کو ڈالا تو وہ چیز حاضر ہو گئی اور میری بہن ایک مرد کی آواز میں بولنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ بھول کر بھی ایسی غلطی دوبارہ مت کرنا، نہیں تو میں اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میری امی نے جب اس کی آواز سنی تو وہ بہت زیادہ ڈر گئیں اور فوراً اس عامل بابا کے پاس گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب مجھے اپنی بیٹی کے پاس لے کر جاؤ۔ وہ عامل بابا آئے اور انہوں نے میری بہن کو بالوں سے پکڑا اور کہا کہ بتا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ وہ جن میری بہن کے جسم میں حاضر ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ اس کے دادا ابو جب تک زندہ تھے وہ اس کو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کنگھی کرنے سے روکتے تھے، اور جب ان کی موت ہو گئی تو اس کے بعد یہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر بڑے شوق سے کنگھی کیا کرتی تھی۔ مجھے اس کے لمبے بال بہت زیادہ پسند تھے اور یہ بھی مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ ان تمام بہنوں میں سے میرا دل اس لڑکی کے اوپر آ گیا تھا اور میں ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اگر میں اس کو اپنے ساتھ نہ لے کر گیا تو شاید میں زندگی بھر اسے کسی اور کا نہ ہونے دوں، کیونکہ میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اگر تم بھی میرے راستے میں آئے تو میں تمہیں بھی جان سے مار دوں گا، تم میری طاقت سے واقف نہیں ہو۔ یہ سب کچھ میری بہن بول رہی تھی۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد، یہ ساری باتیں ہم دونوں بہنیں، ہمارا بھائی اور میری امی اس عامل کے سامنے کھڑے ہو کر سن رہی تھیں، اور پھر اس عامل نے کہا کہ اب اپنی بیٹی کے بازو پر ایک ایسی رسی باندھو اور اس رسی سے اس کو اس دروازے کے ساتھ باندھ دو۔ ہم نے جب اس کو ایک رسی سے باندھا اور کچھ دن کے لیے اس عامل نے کہا کہ اس رسی سے اس کو باندھنا ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، بلکہ یہ ایک جھوٹ تھا۔ وہ کہاں ٹھیک ہونے والی تھی؟ وہ رات کے ٹائم اس رسی کو توڑ کر بالکل برانہ حالت میں شور مچانا شروع کر دیتی تھی۔ اس کے دماغ پر اثر پڑ چکا تھا۔ اس عامل کے الٹے سیدھے اثرات اور جو وہ جن کا سایہ تھا اس پر، وہ برے اثرات اکٹھے ہو کر اس کی دماغی حالت کو بالکل بگاڑ چکے تھے۔ وہ ہر ٹائم ایک زنجیر کے ساتھ بندھی ہوتی تھی۔ ہمارے جو صحن کا دروازہ تھا اس کے ساتھ ہم نے اس کو باندھا ہوتا تھا۔ تمام محلے کے لوگ اس کی آوازیں سنتے تھے، بلکہ اب تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، شاید وہ دماغی مریض بن چکی ہے۔ یہ باتیں سنتے سنتے میری امی بھی بہت زیادہ تکلیف میں تھیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ پیچھے ہم دونوں بہنیں جو کہ ہم شادی شدہ تھی، اور میرا ایک چھوٹا بھائی جس کی بھی شادی کرنی تھی، اور میرے ابو تھے۔ ہمیں بہت مشکل ہوتی تھی اس کی دیکھ بھال میں۔ وہ ہر ٹائم اگر اس کو رسی سے یا کسی چیز سے نہیں باندھا جاتا تھا تو وہ خود کے کپڑے اتار دیتی تھی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اذیت دیتی تھی۔ ابو اور بھائی گھر پہ اکیلے ہوتے تھے اور اس کی وہ حالت دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن پھر ہمیں پتہ لگا کہ ہماری بہن کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ ہماری بہن کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ امی کی بھی ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی جو کہ اس کو سنبھالتی تھیں، اور ابو اور بھائی اس کو نہیں سنبھال سکتے تھے کیونکہ وہ برانہ حالت میں رہتی تھی۔ وہ مخلوق اس کے جسم پر کپڑے نہیں آنے دیتی تھی۔ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بڑے آپ کو جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، ان کی باتوں کا غصہ مت کیا کریں۔ اگر ہم بھی اپنے دادا ابو کی بات کا غصہ نہ کرتے تو شاید آج ہماری زندگی بھی بچ جاتی۔ ان کی ڈیتھ کے بعد ہم نے سمجھا کہ اب ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ امی تو ہمیں کسی چیز سے روکتی نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے میری بہن کی زندگی برباد ہو گئی۔ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، وہ شادی کے قابل رہی نہیں تھی۔ اس کے بال کھلے ہوتے تھے اور اس کے چہرے پر کالے سیاہ چھائیاں پڑ چکی تھیں۔ جب سے اس عامل نے اس کے سر میں بکرے کا خون ڈالا تھا تب سے وہ جن اس کے اوپر واضح طور پر حاوی ہو چکا تھا اور اس نے اس کی زندگی بھی خراب کر دی۔ نادیہ کہتی ہیں کہ اس سے ان کی گھر کی جو حالت ہوئی، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، ان کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی،
تو خدارا آپ ایسے عاملوں کے پاس مت جایا کریں جو کہ کسی کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ان سے بچ جائیں، ان کو کسی چیز کا نہیں پتا۔ اگر آپ کو کوئی علاج کروانا بھی ہے تو آپ کسی عامل کے نہیں بلکہ کسی عالم کے پاس جائیں، وہ آپ کو دیکھیں، آپ کے اوپر قرآن پاک کی پڑھائی کریں، جس سے وہ جنات، وہ چیزیں آپ سے دور بھاگ جائیں گی۔ یہ عامل کچھ نہیں کر سکتے، الٹا آپ کے کام کو خراب کرتے ہیں۔ اور تمام لڑکے اور لڑکیوں کو میری ایک نصیحت ہے، نادیہ کہتی ہیں کہ کبھی بھی درخت کے نیچے بیٹھ کر عصر کے ٹائم تو کیا کسی ٹائم پر کنگھی مت کریں۔ عصر اور مغرب کا ایک درمیانی ٹائم ہوتا ہے جس میں ایسے جنات ہوتے ہیں جو کہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی انسانی جسم ملے کسی لڑکی کا جس کے اوپر وہ قبضہ کر جاتے ہیں، اور پھر عمر بھر اس کی جان نہیں چھوڑتے، یا تو اس کو ساتھ لے جاتے ہیں یا اس کو پاگل کر دیتے ہیں، اس کو ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ کسی کے بھی قابل نہیں رہتی۔ تو یہ کہانی تھی نادیہ کی جو کہ انہوں نے کراچی پاپوش نگر سے شیئر کی۔ بہت شکریہ نادیہ اپنی سٹوری سنانے کے لیے، اور اس سٹوری سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف جو کہ سکینہ نے اسلام آباد سے شیئر کی۔ سکینہ کہتی ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک اور دلچسپ سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہمارے ہی نوکر کی کہانی تھی۔ اب یہ کہانی کتنی سچی تھی، وہ کہتی ہیں کہ اس کے متعلق یا تو اللہ یا ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، یا وہ شخص جانتا ہے جس نے ہمیں یہ کہانی سنائی، اور پھر اس کا کیا حال ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ ہم لوگوں کا ایک نوکر تھا اور وہ ہمارے گھر کا تمام کام کیا کرتا تھا۔ ابو اور بھائی بیزی ہوتے تھے، وہ ایک ایجڈ انسان تھا اور وہ خود بھی ایک رکشہ چلاتا تھا۔ وہ دن کے ٹائم ہمارا کام کرتا تھا اور شام میں 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک وہ رکشہ بھی چلاتا تھا، اور اس کے بعد اس کے جو بیوی بچے تھے وہ بھی ہمارے گھر میں رہتے تھے، اور رات کو آ کر بھی وہ ہمارے گھر کا اکثر کام کیا کرتا تھا، نہیں تو اس کے بیوی بچے بھی ہمارا کام کیا کرتے تھے۔ میرے ابو نے اس کو کبھی نہیں روکا تھا کیونکہ وہ رکشہ چلا کر بھی اپنے لیے جو کچھ بھی بنا سکتا تھا، ابو نے اس کو اجازت دی ہوئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ کا کام کرنے سے پہلے میری زندگی میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ واقعہ اس نے میری زندگی بدل دی، اور اس کے بعد جو کچھ میں نے غلطی کی میں نے اپنی زندگی کو خود بدلنے کے بجائے برباد کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ وہ رکشہ چلا کر رات 9:30 بجے اپنے گھر آ رہا تھا کہ اچانک سے اسے ایک بوڑھے شخص نے، بالکل سڑک کے درمیان میں ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا جس نے اس کو روکا اور اس کو کہا کہ مجھے لفٹ چاہیے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں پیسے پھر کبھی دوں گا، میں جو کچھ بھی تمہیں دوں تم اس کو قبول کر لینا۔ کافی دیر تو اس کا کہنا تھا کہ میں، سکینہ کہتی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کی شکل کی طرف دیکھتا رہا، وہ انتہائی ضعیف انسان تھے اور وہ کیسے اس روڈ پر کھڑے تھے یہ دیکھ کر بھی مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو بٹھا لیا، اور اس کو بٹھانے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں جدھر کہوں گا مجھے ادھر اتار دینا۔ اس نے مجھے جب اترنے کا کہا اور جس جگہ پر جانے کا کہا وہ اسلام آباد کا ایک پرانا، ایک قدیم قبرستان تھا، اور اس قبرستان کے پاس اس نے مجھے کہا کہ ادھر رک جاؤ۔ میں ادھر رک گیا، اور اب اس نے کہا کہ مجھے رکشے سے اتارو، میری ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہے۔ وہ ایک بزرگ شخص تھا، اور اس کو دیکھنے کے بعد، اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس کی کسی بات کا بھی میں انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ بہت ضعیف اور سفید داڑھی۔ جیسے ہی میں نے اس کو اپنے رکشے سے اتارا، اور اب اس کا کہنا تھا کہ یہ قبرستان ہے اور مجھے ادھر لے کر جاؤ، میں اکثر ادھر آیا کرتا ہوں۔ ٹائم دیکھنے پہ مجھے پتہ لگا کہ رات 10 بجے کا ٹائم تھا، اور اس ٹائم پر اس بزرگ شخص کا قبرستان میں آنا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ خیر میں مجبور تھا اور مجھے اسے لے کر جانا تھا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ کوئی بوڑھا جادوگر نہ ہو، اور اگر میں نے اس کو اس طرح چھوڑا تو شاید یہ مجھے کوئی نقصان دے دے۔ میں نے اپنے اللہ کو یاد کیا اور اس کو قبرستان کے اندر لے گیا۔ ابھی میں آدھے ہی قبرستان کے اندر گیا تو اس نے مجھے کہا کہ رک جاؤ اور ادھر مجھے اکیلا چھوڑ دو، اور اب تم چلے جاؤ۔ جیسے اس نے مجھے جانے کا کہا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے وہاں سے نکلنا ہی مناسب سمجھا۔ جیسے میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور میں آگے بڑھنے لگا تو اس نے مجھے روکا پیچھے سے اور کہا کہ میری بات سنو، میرے پاس زیادہ تو نہیں لیکن یہ 50 روپے کا نوٹ ہے، اس کو لے جاؤ، اور یہ نوٹ تمہارے بہت کام آئے گا۔ میں نے اس نوٹ کو پکڑ لیا ان کے ہاتھوں اور وہاں سے بس نکلنے کی۔ جیسے میں وہاں سے نکلا اور اپنے رکشے میں آ کر بیٹھا تو مجھے کچھ سکھ کا سانس آیا
کہ شکر ہے کہ میں بچ گیا ہوں اور مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ انسانوں میں سے نہیں تھا۔ اگر وہ جادوگر بھی ہوتا تو وہ مجھے قبرستان کے دروازے کے آگے رکنے کا کہتا، نہ کہ مجھے یہ کہتا کہ تم مجھے قبرستان کے اندر چھوڑ کر آؤ۔ دال میں کچھ کالا ضرور تھا، خیر جو بھی تھا مجھے اس پر نوٹس نہیں کرنا تھا اور اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ میں اپنے گھر آیا۔ اس واقعے کی وجہ سے میری طبیعت کچھ خراب تھی۔ میری بیوی مجھ سے پوچھتی رہی لیکن میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اس کا کہنا تھا کہ نیکسٹ ڈے میرے رکشے کی چھٹی تھی، فرائیڈے تھا، اور فرائیڈے والے دن میں رکشہ نہیں چلایا کرتا تھا کیونکہ یہ عبادت کا دن ہے اور میں عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا۔ اسی دن میری بیوی نے کہا کہ آج آپ ویسے بھی گھر پر ہیں اور جائیں بچوں کے لیے کچھ کھانے کو لے آئیں۔ میرے بچوں کی یہ ضد تھی کہ انہیں کچھ کھانا ہے اور میری بیوی کا یہ کہنا تھا کہ سبزی بھی لیتے آنا۔ خیر میں نے اپنی جیب میں کچھ پیسے ڈالے اور وہ جو 50 کا نوٹ تھا وہ ہر ٹائم میری وائلٹ میں رہتا تھا اور وہ وائلٹ میرے پاس ہی ہوتا تھا۔ میں جیسے ہی سبزی والی کی دکان پر گیا تو میں نے سوچا کہ اس نوٹ کو نکالتا ہوں اور اس کا استعمال کرتا ہوں۔ میں نے اس سے ایک سبزی کا ذکر کیا جس کی قیمت 50 روپے تھی۔ وہ نوٹ میرے سامنے آیا اور وہ نوٹ میں نے اس کو دیا، اور جیسے اس نے اس نوٹ کو دیکھا تو اس شخص کا کہنا تھا کہ رہنے دو، اس کو پاس رکھو، میں تمہیں سبزی دے دوں گا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ اپنے پیسے لیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نا تم ان پیسوں کو پاس رکھو اور میں تمہیں سبزی دے دیتا ہوں۔ میں بہت حیران تھا اور 50 روپے میں تقریباً میں 3 دن کی سبزی لے آیا۔ اس سبزی کو میں لے آیا اور اب میں اپنے بچوں کو کچھ کھانے کے لیے دلانا چاہتا تھا، اور جیسے ہی میں ان کو سموسے لے کر دینے لگا تو وہی 50 روپے کے نوٹ کو آزمانے کے لیے میں نے اس شخص کو دیا۔ تو اس کا کہنا تھا کہ یہ 50 روپے کا نوٹ تم پاس رکھو، میں تمہیں کھانے کے لیے ویسے ہی کچھ دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے سارے بچوں کے لیے کھانے کی چیزیں چاہیے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم تمہیں سارے بچوں کے لیے کھانے کی چیزیں دیں گے۔ اس طرح کرتے تقریباً 1 ماہ گزر چکا تھا۔ وہ نوٹ جو بھی دیکھتا تھا کوئی بھی اس نوٹ کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ مجھے مفت میں چیزیں دے دیتے تھے۔ اب گھر میں ہر قسم کی کھانے کی چیزیں آ رہی تھیں اور جو میں رکشہ چلاتا تھا اس کے سارے پیسے بچ جاتے تھے۔ ان تمام پیسوں کو جن کو میں بچاتا تھا رکشہ چلاتا تھا، کیونکہ سبزی، کھانا پینا سب کچھ مجھے فری میں مل رہا تھا، بس میں وہ نوٹ دکھاتا تھا اور سب کچھ فری میں ملتا تھا۔ رکشہ جو چلاتا تھا میں، اس کے سارے پیسے میرے پاس ہوتے تھے اور ان پیسوں سے میں نے کمیٹی ڈال لی، یہاں تک کہ میں نے ایک اور رکشہ خرید لیا اور ایک اپنے رہنے کے لیے گھر بھی خرید لیا، کیونکہ میرے تمام اخراجات فری تھے۔ میں صرف وہ نوٹ دکھاتا تھا 50 روپے کا اور اپنے تمام کام کر لیتا تھا، کیونکہ اس نوٹ کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی مجھ سے پیسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، بلکہ فری میں سب کچھ دے دیتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ہم سارے دوست اکثر شام کے ٹائم اکٹھے ہو کر بیٹھتے تھے۔ تو میری ایک دوست نے کہا کہ یار ہمارا بھی رکشہ ہے اور تم بھی رکشہ چلاتے ہو، تم نے ایک گھر اور ایک اور رکشہ لے کر اس کو رینٹ پر دے دیا چلنے کے لیے، یہ تمام کام تمہارے کیسے ٹھیک ہوئے؟ جس میں شاید کوئی ایسا کمزور لمحہ تھا جس میں نے اس کو وہ ساری حقیقت بتا دی جو اس دن میرے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ بات سننے کے بعد میرے اس دوست کا کہنا تھا کہ اب مجھے وہ نوٹ بھی دکھاؤ، آخر وہ نوٹ کون سا ہے؟ وہ نوٹ میرے وائلٹ میں ہوتا تھا اور وہ نوٹ میں نے اس کو دکھایا۔ اس نے اس نوٹ کو دیکھا اور کہا کہ اللہ پاک نے تمہارے دن بدلے ہیں اور اللہ پاک انشاءاللہ ہمارے دن بھی بدلے گا، اللہ یہ تمام خوشیاں تمہارے نصیب کرے۔ میں بہت خوش ہوا اور آمین کہتے ہوئے اس نوٹ کو پھر اپنے وائلٹ میں رکھا اور وائلٹ کو اپنے پاکٹ میں ڈال لیا۔ خیر اگلے دن میری بیوی نے پھر مجھے سامان کے لیے بھیجا، کیونکہ اب سامان میں خود لے کر آتا تھا، اپنے بچوں سے نہیں منگواتا تھا، کیونکہ اگر میں بچوں سے منگواتا تو یہ نوٹ میں اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ جس بزرگ نے مجھے یہ نوٹ دیا تھا اس کا کہنا تھا کہ جتنا مرضی اسے چیزیں لے لو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ حقیقت تھی۔ میں ڈھیر چیزیں لیتا تھا لیکن کوئی بھی اس نوٹ کو دیکھ کر مجھ سے پیسے نہیں لیتا تھا۔ اب میں پھر ایک سبزی والے کے پاس گیا اور اپنے دن بھر کی سبزی کے لیے میں نے اس سے مطالبہ کیا اور اس کے بدلے میں اس کو پہلے اس 50 روپے کے نوٹ کو پکڑایا۔ اس کو دیکھنے کے بعد اس شخص نے مجھ سے وہ 50 روپے کا نوٹ بھی پکڑ لیا اور کہا کہ پیسے بہت کم ہیں اور پیسے دو۔ یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا اور اس کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگا۔
اور یہ کہنے لگا کہ پیسے کم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا تم نے مجھے 50 روپیہ دیا ہے اور تمہارا سارا سامان 1000 روپے کا آیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ 50 روپے کا نوٹ مجھے دو، میں تمہیں 1000 دیتا ہوں۔ وہ 50 روپے کا نوٹ اس نے مجھے دے دیا اور 1000 روپیہ لے لیا۔ میں اگلی دکان پر گیا اور پھر اس چیز کو آزمایا اور اس نے بھی مجھ سے وہ 50 روپے کا نوٹ لے لیا۔ یعنی وہ بات بتانے کے بعد میرے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ مجھ سے سب سے بڑی جو غلطی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ راز کسی کو دینا نہیں تھا۔ اس دن کے بعد میرے حالات خراب سے خراب ہوتے گئے۔ میرا رکشہ سیل ہو گیا، میرا گھر سیل ہو گیا۔ میں دوبارہ اس قبرستان میں گیا کہ شاید کہیں وہ بزرگ مجھے پھر مل جائیں، شاید وہ مجھے پھر نظر آئیں اور میں ان سے اپنا کام کروا لوں، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک راز تھا اور اس راز کو اگر میں راز رکھتا تو شاید اب میں بھی آپ جیسا امیر ہوتا۔ سکینہ کہتی ہیں کہ یہ کہانی میرے نوکر کی تھی، یہ کہانی کتنی سچ ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایک بات میں نے بہت سے لوگوں سے سنی ہے، اگر آپ پر کوئی اللہ کی کرامت ظاہر ہو جائے، اللہ کا معجزہ ظاہر ہو جائے کسی بزرگ کے تحت، کسی بزرگ کے وسیلے سے اللہ آپ پر کچھ معجزہ کرے تو اس کو کسی کو مت بتایا کریں، کیونکہ معجزے آج کل کے دور میں بھی ہوتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ ان کے لیے معجزے کرتے ہیں، لیکن اپنا راز کبھی بھی کسی کو مت دیں، کیونکہ راز کے دینے سے انسان سے وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ اگر آپ اس کی قدر نہیں کرو گے، اس کو ہر کسی کو بتاؤ گے، کیونکہ ہر کسی کے ساتھ اللہ پاک کے معاملات الگ ہیں، ہر انسان کے معاملات الگ ہیں۔ اللہ کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کا ذکر کبھی بھی کسی کے آگے مت کرو، کیونکہ ہر کسی کو دینے کا طریقہ اللہ پاک کا الگ ہے۔ بے شک اللہ سب کو دیتے ہیں، لیکن جو کچھ اللہ آپ کو دیتے ہیں اس کا زیادہ ذکر کسی کے آگے مت کریں، کیونکہ نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں۔ وہ ایک نعمت تھی، وہ بزرگ تھے، وہ اللہ کے نیک بزرگ تھے، اور انہوں نے جو اس نے اس کو لفٹ دی، اس کے بدلے انہوں نے اس کو وہ چیز دی اللہ کے حکم سے، اور وہ ایک کرامت تھی ان کی جس کو یہ سنبھال نہیں سکا تھا۔ تو یہ کہانی تھی سکینہ کی جو کہ انہوں نے اسلام آباد سے شیئر کی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کی شکل کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ یہ کہانی بالکل سچ ہے، اور بہت سے اس کے جاننے والے لوگ جو کہ میرے ابو کو ملتے ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس کے گھر بھی تھا اور اس کا ایک اور رکشہ بھی تھا، اور اچانک سے اس کے حالات خراب ہو گئے۔ تو بہت شکریہ سکینہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگیں؟ اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں، اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں اسکرین کے اوپر میرے ای میل ایڈریس پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اپنے والدین کا بھی، مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔